کائنات میں کتنی ہی خوبصورت اور دلکش چیزیں موجود ہیں، لیکن کیا وہ یوں ہی وجود میں آ گئیں بغیر کسی سیکوینس اور پیٹرن کے؟ جب ہم کائنات میں غور کرنے چلے تو ہمیں ایک خاص پیٹرن کی کچھ چیزیں دکھائی دیں، جیسے گلاب کا پھول کیسے چھوٹی چھوٹی پتیوں سے ہوتے ہوئے بڑی پتیوں کی طرف جاتا ہے، یا پھر سن فلاور۔ اسی طرح بند گوبھی کا پیٹرن بھی ایک جیسا ہی لگتا ہے۔ اب یا تو ہم نیچرلسٹ کی طرح بول دیں کہ نیچر کریٹس اٹ سیلف اور اسے بنانے والی کوئی ذات موجود نہیں ہے، اور یا ہم مزید ریسرچ کریں اور جانیں کہ ان تمام پیٹرنز کی وجہ کیا ہے۔ تو نیچر میں موجود ان تمام پیٹرنز کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں ایک کنسیپٹ کو پڑھنا پڑتا ہے which is known as فائبوناچی سیکوینس۔ بیسکلی اس کنسیپٹ میں ہم زیرو سے کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں اور اس سے اگلے نمبر کو اس زیرو میں ایڈ کر دیتے ہیں، جیسے 0 + 1 = 1، اور اب ہم 1 میں آنسر یعنی 1 کو ایڈ کریں گے، جیسے 1 + 1 = 2۔ اسی طریقے سے ہر پریویسلی ایڈڈ نمبر میں ہم آنسر کو ایڈ کریں گے اور اسی طرح سے یہ سیکوینس کنٹینیو رکھیں گے، تو ہمارے پاس نمبرز آئیں گے 1 2 3 5 8 13 21 34 55 اینڈ سو آن۔ بظاہر تو یہ نمبرز بہت ہی بے حیثیت نظر آ رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ قدرت کے اندر اس قدر موجود ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہو پاتا۔ جیسے ہر انسان کی 2 آنکھیں، 2 کان، 2 آئی بروز ہوتی ہیں، یا انسیکٹس کے پاس 2 ونگز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو فلاور کی پیٹلز ہوتی ہیں وہ آپ کو 3 5 یا 8 کے نمبر میں ملیں گی، آپ کو کبھی بھی 9 پیٹلز والا فلاور نہیں ملے گا، یا 7 پیٹلز والا یا 6 پیٹلز والا فلاور نہیں ملے گا۔ درختوں کی گروتھ کے طریقے میں بھی یہ پیٹرن نوٹ کیا گیا ہے، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کی ایک سٹیم بنتی ہے، ٹھیک ہے 1، اور اس کے بعد وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے 2 میں، 2 برانچز میں، اس کے بعد وہ 3 میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، پھر 5 میں، پھر 8 میں اینڈ سو آن۔ تو یعنی ہمارے پاس نیچر میں، قدرت میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ فائبوناچی سیکوینس جو ہے وہ ہولڈ کرتی ہے۔ اب یہ تو ہو گئی نمبرنگ کی بات، اور یہ چیزیں ہمیں آسانی سے دکھائی دیتی ہیں اور ہم کاؤنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ فائبوناچی سیکوینس از ٹرو، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں بظاہر تو فائبوناچی نمبرز نظر نہیں آ رہے ہوتے، پر پھر بھی وہ اس سیکوینس کو ہولڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم فائبوناچی نمبرز کو یوز کرتے ہوئے 1 × 1 کا ایک اسکوائر بنائیں، پھر اسی طرح اس کے ساتھ 2 × 2، 3 × 3 اور اسی طرح 5 × 5 سے لے کر اپ ٹو سو آن جتنے بھی فائبوناچی نمبرز ہیں ان تک کے اسکوائرز بنائیں، تو ہمارے پاس اس طرح کی فارم میں ایک اسپائرل آ جاتا ہے، اور یہ اسپائرل کرو آپ نے جا بجا دیکھا ہوگا۔ کبھی بند گوبھی کو غور سے دیکھا ہے؟ اس کو بیچ سے کٹ کرو تو اسپائرلز نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینٹ شیلز میں بھی یہ اسپائرلز نظر آئیں گے۔ جانوروں کے ہورنز میں یہ پیٹرن ہے، انسان کے کان کی جو بناوٹ ہے اس میں یہ پیٹرن ہے۔ یہ سن فلاور، پائن کونز، سنیکس، وارمز، سنیلز اور جانوروں کی ٹیلز میں بھی یہ پیٹرن نظر آتا ہے۔ اور اگر بڑے لیول پر بات کریں تو ٹورنیڈوز، سائیکلونز اور ایون یونیورس میں بھی یہ اسپائرل اور کروز نظر آئیں گے۔ اس کنسیپٹ کے بعد عقل یہ بات سوچنے سے قاصر ہے کہ کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے۔ ایسے تو بالکل بھی نہیں ہے کہ سب کچھ رینڈملی ہوئے جا رہا ہے، یقیناً کوئی بہت ہی ماسٹر فزسسٹ ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس میں پیٹرنز چھپا دیے ہیں، اور ہم میتھس اور کیلکولیشنز کی مدد سے انہیں ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص حساب میں پیدا فرمایا، اور ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور کائنات میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ انسان کی کریشن میں کتنی سائنس موجود ہے اگر وہ غور کرے تو اسے معلوم ہو۔ ایسے اس کے جسم میں ایک ایک حصے میں سیمیٹری نظر آتی ہے۔ انسان کی بناوٹ رینڈملی نہیں کی گئی، بہت ہی کیلکولیشن اور ناپ تول کے انسان کو بنایا گیا ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم جب آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھیے تو سوچیے گا کہ یہ ہاتھ کسی بہت ہی عظیم ذات نے بنائے ہیں، جو بہت ہی عظمت اور کبریائی والی ذات ہے۔